الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کا یہ سلسلہ ہم سن رہے ہیں. آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے مجھے یہ بات کہنی ہے کہ لوگ دلوں کے اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ان کے 3 درجے ہوتے ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاطر آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے 3 درجے ذکر کیے ہیں. ان کے حساب سے 3 درجے ذکر کیے ہیں. پہلی قسم ہے الظالم لنفسه، وہ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولے. میں سوچوں، آپ سوچیں کہ کہیں میرا اور آپ کا شمار تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ من ترک الواجب او فعل المحرم. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو واجبات ہیں اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. ایک طرف اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، واجبات کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور جن سے بچنے کی تاکید کی گئی حرام کاری میں ملوث ہوتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، پہلی قسم ہے. دوسری قسم مقتصد کی ہے، وَهُوَ مَنْ أَتَى بِالْوَاجِبِ وَتَرَكَ الْمُحَرَّمِ فَحَسْبُ. دوسرے وہ لوگ ہیں مقتصد جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور حرام کاموں سے بچ جاتے ہیں. بس ان کے اندر اور نیکی کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اور نیکی میں لوگوں سے سبقت کر جانے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ نہیں ہے. بس عبادات بجا لاتے ہیں، حرام کاموں سے بچ جاتے ہیں. یہ مقتصد ہیں. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے السابق بالخیرات. وہ لوگ ہیں من ترک المحرم والمکروہ. وہ لوگ ہیں جو حرام کاموں سے بچ جاتے ہیں اور مکروہ کاموں سے بچ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور ان کاموں سے بچ جاتے ہیں اور واجبات کو بجا لاتے ہیں، مستحبات کو بجا لاتے ہیں، نوافل کی ادائیگی میں حصہ لیتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ جہاں جہاں خیر کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں جہاں خیر کرنے کی بات آتی ہے وہاں بڑھ چڑھ کر وہ خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اگر آج میرے اور آپ میں یا کسی اللہ کے بندے اور بندی میں اگر یہ خصوصیات آ جائیں تو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں اس کا شمار ہو. کوشش کریں. اللہ کے دوستوں کی پہلی خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اتباع رسول کو اپناتے ہیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں. اور دوسری نشانی ان میں سے یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوست ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر، ہر فرد و بشر سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گڑ جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے فرض روزے تو رکھتے ہیں لیکن نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. استغفر اللہ پڑھتے ہیں
اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے دوست وہ بھی ہیں جو اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی صحت سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی جائیداد سے زیادہ آپ کو مجھے اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ اور پھر اللہ کے جو دوست ہیں ان کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، ان کا جسم کپ کپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اور وہ بڑے صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے شہرت، نمود، نمائش سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ انہیں ہرگز اس بات کی خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کی تعریف کے پل باندھیں، لوگ ان کی بڑائی بیان کریں، اللہ اللہ۔ وہ ہمیشہ تواضع اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ ریاکاری سے بچتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ضروری ہے کہ آپ اور ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو بیکار باتوں سے اعراض کریں، لغو باتوں سے اعراض کریں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے اولیاء کی نشانی نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے جو عہد میں نے اور آپ نے کیا ہے اس عہد کو ہم پورا کریں، اور ہر کام کو اخلاص سے کرتے رہیں، اور زندگی کے معاملے میں، ہر معاملے میں انصاف پسند ہوں، اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور شرک اور بدعات سے اجتناب کرتے ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان چیزوں سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے جو اولیاء ہیں جب بھی وہ اللہ کی کتاب کی آیتیں سن لیتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق بنائے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی آپ کی محبت ہوگی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سے آپ کو اتنی محبت ہے۔ اور اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ غصے میں غصہ برداشت کرتے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، عفو درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج کی اس درس میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ ظالم لنفس، وہ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، دوسرے جو مقتصد ہیں، تیسرے وہ سابق بالخیرات ہیں۔ کوشش کیجئے، اللہ سے اپنے لیے اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سابق بالخیرات میں سے بنائیں۔ آج کی اس پرآشوب دور میں اور وقت میں ہم آگے بڑھیں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔